بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الدین باربروسا خلافت عثمانیہ کے عظیم نیول چیف کی داستان۔ اندلس کے جنوبی حصے البشارات کے کوہستانی سلسلے شلیر کی ایک چوٹی پر ڈلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید چرواہا تھا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی کے نیچے بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کا ایک خاصا بڑا ریوڑ چر رہا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں بار بار کوہستانی سلسلے شلیر کے چوٹے سے دریائے فرویش کے کنارے راہبوں کے لیے بنی ہوئی خانقاہوں کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ پھر وہ بڑے مایوسانہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا، شاید اسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار تھا۔ البشارات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی زمین کے ہیں جہاں گھاس کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ غرناطہ شہر کے جنوب میں ساحل سمندر تک جس قدر گھاٹیاں شمال سے جنوب تک ساحل تک پھیلی ہوئی ہیں، اندلس میں اس سے زیادہ کوئی خوش منظر علاقہ نہ تھا۔ اس میں ہر قسم کے میوہ جات، خاص کر انگور، نارنج، لیمو، انجیر بہت عمدہ اور کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے مسلمان باشندے بڑے جنگجو اور دلیر تھے، کسی سے دب کر رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، یورپ والے انہیں مورس کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تب اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کیا، اور جو لوگ عیسائی بنا لیے جاتے انہیں حقارتاً مارس کوس کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنا لیا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنی جانوں اور اپنے ناموس کو بچانے کے لیے بظاہر انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے۔ گو نصرانیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلیساؤں میں شادی کرتے تھے، لیکن گھر جا کر بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نکاح کا بھی اہتمام کر لیا کرتے تھے۔ البشارات کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں نصرانیت قبول کریں۔ صرف البشارات میں جو جنگجو قبائل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی تک ان پابندیوں سے آزاد تھے، اس لیے کہ آئے دن البشارات کے مسلمان جنگجو قبائل اور ہسپانیہ کی نصرانی انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ ہسپانیہ کے نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہسپانیہ کی حکومت سے بالکل محروم کر دیا تھا، اور اب ہسپانیہ کے حکمرانوں کے حوصلے اور ولولے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ سمندر کی پٹی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کے ایک کافی بڑے مسلمان علاقے پر بھی قبضہ کر کے وہاں خاصا بڑا لشکر رکھ دیا تھا، جو نہ صرف اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا بلکہ اس علاقے میں راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسا تعمیر کرنے کے بعد وہاں بھی نصرانیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ جہاں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کا تعلق تھا وہ اب اپنے ماضی کی عظمتوں اور اپنے اسلاف کی وقار سے کٹ چکے تھے۔ اپنے حال سے وہ قطعی طور پر غیر مطمئن اور اپنے مستقبل میں تاریکی کے سوا کچھ محسوس نہ کرتے تھے۔ البشارات میں جو قبائل اپنی آزادی بحال رکھے ہوئے تھے ان کے 2 بڑے گروہ تھے۔ پہلا گروہ عدنانی کہلاتا تھا، ان میں عربوں کے قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنی مخزوم، بنی فہر، بنی کنانہ، بنی حزیل، بنی تمیم، بنی ثقیف اور بنی ربیعہ شامل تھے۔ دوسرا گروہ جو زیادہ طاقتور تھا ان میں بنی ازدینی، خزراج، بنی اوس، بنی حمدان، بنی تے، بنی مراد، بنی مرہ، بنی خولان، بنی لحم، بنی جزام، بنی کندہ، بنی حمیر، بنی قفاء، بنی حوازن اور بنی قلب وغیرہ شامل تھے۔ قحطانیوں میں زیادہ تعداد بنی اوس اور خزرج کی آباد تھی جو انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ یہ لوگ کثرت سے اپنے وطن کو خیرباد کہہ کر اندلس میں آباد ہو گئے تھے کہ خاص مدینہ میں تقریباً ان کا کوئی آدمی نہ رہا تھا۔ ان دنوں قحطان قبیلے کے سردار کا نام کعب بن عامر اور عدنانی قبائل کا نام سعد بن سلامہ تھا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر کا ایک بیٹا مغیرہ بن قعب، 2 بیٹیاں نابیل اور محاذ تھیں، جبکہ عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نبیرہ تھا۔
بہرحال یہ جنگجو قبائل اکثر و بیشتر ہسپانوی حکومت سے اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے برسر پیکار رہتے تھے۔ اندلس میں یہ مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا برا اور بدترین دور تھا۔ جبل شلیر کی چوٹی کے اوپر جو چرواہا بیٹھا ہوا تھا اور جو نیچے بار بار دریائے فرویش کے کنارے نصرانی راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھ لیتا تھا، کچھ دیر ایسی ہی کیفیت میں پتھر پر بیٹھا رہا۔ اپنی پریشانی اور الجھن کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بڑے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے غصے اور خفگی کا اظہار کرتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کیا سوجی، اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ انتہائی مغموم انداز میں چوٹی سے نیچے بہتے دریائے فرویش کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ انتہائی دکھ اور کرب میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے زمزمہ سرا ہوا تھا۔ وہ ایک نغمہ الاپ رہا تھا۔ نغمے کے بعد اس چرواہے کی محویت جاتی رہی، اس لیے کہ اس کی پشت کی جانب سے دو انتہائی نوعمر اور نوخیز لڑکیاں گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی آئی تھی۔ ایک سیاہ فام حبشی بھی گھوڑے پر سوار ان کی نگرانی کر رہا تھا، شاید وہ ان کا کوئی غلام تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر آ کر دونوں لڑکیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، نیچے اتریں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سیاہ فام حبشی بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں انتہا درجے کی خوبصورت اور پرجمال تھیں۔ دونوں شکل و شباہت میں ایک دوسرے سے کافی ملتی تھیں، لیکن چھوٹی لڑکی حسن و جاذبیت میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ چھوٹی لڑکی چرواہے کے قریب گئی اور بڑے احترام میں اسے کہنے لگی، منظر بن زبیر، میں دیکھتی ہوں کہ آپ خلاف معمول نیچے دریائے فرویش کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کی اس حالت کا اندازہ بلندی کی طرف آتے ہوئے کر لیا تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیا ان نصرانی راہبوں کی خانقاہوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے، کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے، یا آپ کو وہاں سے کوئی بہتری کی امید ہے اور بلائی کی تمنا ہے؟ اس لڑکی کے اس استفسار پر منظر بن زبیر بدک سا گیا تھا۔ اس نے سر کو جھٹک دیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرنے لگا ہو۔ پھر وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ میری بیٹی، میرا یوں دکھ اور افسوس برے انداز میں راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ میری بیٹی، میرے تجسس کی جبلت مجھے اکثر و بیشتر اپنی قوم کے ماضی کی طرف گھسیٹ لے جاتی ہے، اور میں ان عوامل کا کھوج لگانے کی طرف مائل ہو جاتا ہوں جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنے اور جنہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ لڑکی جس کا نام معاذ پکارا گیا تھا، منظر بن زبیر کے ان الفاظ پر اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی، اور ان کے قریب جو ڈلی عمر کا حبشی جو تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا تھا، وہ ان سے بڑھ کر افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر معاذ نام کی اس لڑکی نے پھر منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، آپ کے خیال میں اسپین میں ہماری اس قدر مضبوط اور مستحکم سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ جواب میں منظر بن زبیر کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، معاذ، اس سرزمین کی تاریخ یوں تو تمام دنیا کے لیے اہم اور دلچسپی کا باعث رہے گی، مگر عبرت خیزی اور درس آمیزی کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ انتہا درجے کی اہمیت اختیار کر جائے گی۔ یہ اپنوں کے دھوکے اور فریب کی داستان غم ہے۔ ان کے قریب سے آنے والی مسلمان نسلوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ مسلمان جو فاتح کی حیثیت سے اسپین میں داخل ہوتے تھے، اس وقت ان کے عقیدے کی احساس توحید پر تھی، ان کا شعار وحدت اور یکجہتی تھا۔ اسی عقیدے اور شعار کو بنیاد بنا کر اسپین کے فاتح مسلمانوں نے پوری تہذیب اور معاشرت اور معیشت اور سیاست کی عمارت کھڑی کی تھی۔ پر ہائے حیف، احکامات خداوندی کو پس پس ڈال کر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامنے کے اصول کو فراموش کر کے آپس کی لڑائیوں اور جنگ و پیکار کو اپنا شعار بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلم قوم کو اسپین کے اندر اپنی سیادت اور قیادت دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور مسلمان اس سرزمین سے بچشمے گریاں نکلنے پر مجبور ہوئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اللہ کے مقرر کردہ اصول سب کے لیے یکساں ہیں اور اس کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو لوگ آج اللہ کے فرمان بردار اور اطاعت شعار بندے ہیں، کل کو اگر وہی اس احکامات میں سے روگردانی اختیار کر لیں تو ہرگز ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرے تو اللہ ایسے لوگ لائے جنہیں وہ چاہے۔ دکھ اور کرب میں تھوڑی دیر تک منظر بن زبیر کی گردن جھکی رہی اور آنکھیں نمناک ہو گئی تھی۔ پھر وہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اندوناک انداز میں کہہ رہا تھا،
کاش کوئی طارق بن زیاد اٹھتا اور ان سرزمینوں میں قسمسات سمندر کی طرح ظہور کر کے مقام آدم سے گری قوم کو عوج عطا کر جاتا۔ کاش کوئی عبد الرحمن الداخل تکبیر بلند کرتا ہوا اس سرزمین میں داخل ہوتا اور تلاش منظر میں ستاروں کی روشنی عطا کر دیتا۔ کاش کوئی یوسف بن تاشفین اندلس میں مسلم قوم کے لیے امن اور آشتی کے گہواروں، رحمتوں کے مسکنوں، برکتوں کی بستیوں کے در کھولنے کے لیے آن وارد ہوتا۔ جہاں تک کہنے کے بعد چرواہا منظر بن زبیر رکا تھا، لگتا تھا ظاہری طور پر وہ اپنا برم رکھے ہوئے ہو، لیکن باطنی طور پر وہ رو رہا ہو، پگھل رہا ہو، طوفانوں کی طرح امڑتے اپنے آنسوں کو روک رہا ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ کربناک آواز میں کہہ رہا تھا، آخر کب تک ہم البشارات کے بچے کچھ مسلمان جلتی آزادی کے دھوئیں، غلامی کے بڑکتے بارود میں زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ منظر بن زبیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھیں چپکاتا رہا، پھر لمحہ بلمحہ ڈوبتی اور دکھ کو عیاں کرتی آواز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، ہائے حیف، کب تک ہم البشارات کے رہنے والے لاوارسی کا درد، من و سلوہ کے متلاشیوں کے نمرہ اپنے ہست و بود سے جنگ کرتے رہیں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا منظر بن زبیر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دور دور تک اداسیاں تھیں، آنکھوں میں نا امیدی کی ایسی کیفیت تھی جیسے منزل کے قریب کسی مسافر سے اس کا سارا اثاثہ چھین لیا گیا ہو۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے معاذ، اس کی بڑی بہن نابیل اور ان کا حبشی غلام بسیط تینوں ہی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر ان تینوں نے دیکھا منظر بن زبیر نیچے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے چونک پڑا تھا، اس لیے کہ ان خانقاہوں میں سے ایک کے اندر سے دو راہب نکلے تھے، ایک خوب جوان، دوسرا ابھی نو عمر لڑکا تھا۔ دونوں ہی ایک جیسا راہبانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ معاذ نے شاید منظر بن زبیر کی اس کیفیت کو بانپ لیا تھا، لہٰذا اپنی بڑی بہن کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل اور بسیط دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دور جا کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے اس کی بہن نابیل سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب میں معاذ نے پہلے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اس کے بعد اسے دوسرا اشارہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ چٹان کی اوٹ میں بیٹھ جائے۔ اس پر نابیل اپنے گھوڑے سے اتر کر معاذ کے قریب ہو بیٹھی۔ بسیط بھی گھوڑے سے اتر گیا تھا اور تینوں گھوڑوں کو وہ پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے نیچے دریائے قرویش کے کنارے بنی راہبوں کی خانقاہوں سے جو دو راہب نکلے تھے وہ بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے کے قریب آئے تھے۔ ان میں سے ایک خوب توانا تھا اور دوسرا نو عمر مگر گھٹے ہوئے جسم کا تھا۔ دونوں راہب کوہستانی سلسلے کے اوپر چرواہے منظر بن زبیر کے پاس آئے، اس سے باری باری دونوں نے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر وہ راہب جو بڑی عمر کا تھا وہ منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا دونوں قبیلوں کے سرداروں کو ہماری آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے؟ اس پر ابن زبیر نے بڑی عقیدت مندی سے باری باری دونوں راہبوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، قحطانی قبائل کے سردار کا نام کعب بن زبیر ہے اور عدنانی قبائل کے سردار کا نام سعد بن سلامہ ہے۔ دونوں کو آپ کی آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے اور اس وقت قحطانی سردار کعب بن عمر کے قلعہ نما حویلی میں دونوں سردار آپ کے منتظر ہوں گے۔ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں آپ دونوں کے ساتھ دونوں سرداروں کے پاس جاؤں گا۔ میرا بیٹا قیصر بن منظر آنے والا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ یہاں تک کہتے ہوئے منظر بن زبیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا کوہستانی سلسلے پر چڑھتا دکھائی دیا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا قیصر ہے، اب آئیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ قیصر بن منظر قریب آیا، تینوں سے سلام کیا۔ دونوں راہب خوشکن انداز میں اس سے ملے، پھر وہ منظر بن زبیر کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ایک جگہ رک کر بڑے راہب نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، یہ کوہستانی سلسلے کے سامنے جو بستیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ دونوں سرداروں میں سے کس کی ہیں؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سامنے دکھائی دینے والی بستیاں قحطان قبائل کی ہیں۔ قحطانی قبائل کی بڑی بستیاں قریتیہ یورا، جبل آسم، بستہ اور زوستر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان کی کچھ چھوٹی بستیاں ہیں۔ جہاں تک عدنان قبائل کا تعلق ہے تو ان کی بڑی بستیوں میں سے حسن قیصر، حسن فنانا، بنی عبدوس اور خندق آش مشہور ہیں۔ لگتا تھا منظر بن زبیر کے اس انکشاف سے دونوں مطمئن ہو گئے تھے، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی تدریجی ڈلوانوں سے اترتے ہوئے سامنے نظر آنے والی بستی کا رخ کر رہے تھے۔
चट्टान की ओट में बैठी हुई मुआज अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी तरफ देखते हुए उसकी बड़ी बहन नाबील भी खड़ी हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीब से अंदाज में नाबील की तरफ देखते हुए मुआज उसके करीब आई और बड़ी राजदारी में उसे मुखातब करके कहने लगी, मेरी बहन, मुझे हालात कुछ तशवीशनाक दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो राहिब अपनी खानकाहों से निकलकर मंजर बिन जुबैर के पास आए, फिर इब्न जुबैर के बेटे के आने के बाद वो उसके साथ हमारी बस्ती की तरफ हो लिए हैं, तो मैं समझती हूँ कि किसी की खैर नहीं है। ये राहिब जरूर किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे और फिर उसे पकड़वा कर राहिबों की एहतिसाबी अदालत से अजियतनाक सजा दिलवाएंगे। आजकल इनका यही काम है और ये काम करते हुए सारे राहिब खुशी महसूस करते हैं। मेरी बहन, आओ अपने घोड़ों पर सवार हों। जहाँ तक हम रोज घोड़ा दौड़ाया करते हैं वहाँ तक जाएं, इसके बाद लौटते हैं और बस्ती में जाके देखते हैं इन राहिबों की वजह से बस्ती में क्या तब्दीली रुनुमा होती है, या वो कौन बदकिस्मत है जिस पर ये कोई नया इल्ज़ाम आयद करते हैं। बड़ी बहन नाबील ने छोटी बहन मुआज से इत्तेफाक किया। दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो गईं। उनका हबशी गुलाम बसीत भी घोड़े पर सवार हुआ। फिर तीनों अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए आगे बढ़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद मंजर बिन जुबैर दोनों राहिबों को लेकर कहतानी कबीले के सरदार काब बिन आमर की किला नुमा हवेली के सामने नमूदार हुआ। सदर दरवाजे के करीब चंद मुसल्लह जवान खड़े थे। मंजर बिन जुबैर ने उनमें से एक को मुखातब किया, क्या दोनों सरदार इस वक्त अंदर ही हैं? जिसे मुखातब किया गया था वो बड़े गौर से इब्न जुबैर की तरफ देखते हुए कहने लगा, बस्ती का एक शख्स बीमार है, दोनों सरदार उसकी तीमारदारी के लिए गए हैं। आपसे मुतालिक वो हमें बता कर गए हैं। आपके साथ जो दो मेहमान हैं इन्हें मेहमान खाने में बिठाएं, दोनों सरदार जल्द ही लौट आएंगे। दोनों राहिबों को लेकर मंजर बिन जुबैर अंदर दाखिल हुआ। दोनों को मेहमान खाने में बिठाया। फिर कहने लगा, आप दोनों जरा बैठें, मैं दोनों सरदारों का पता करता हूँ। वो किसी बीमार की तीमारदारी के लिए गए हैं। इसके साथ ही वो कमरे से निकल गया था। उस किला नुमा हवेली के सदर दरवाजे पर जो मुसल्लह जवान खड़े थे, इब्न जुबैर उनके करीब आकर खड़ा हुआ और उनसे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने लगा था। थोड़ी देर बाद वो चौंका, इसलिए कि दाएं जानब से कहतानी कबीले का सरदार काब बिन आमिर और अदनानी कबीले का सरदार साद बिन सलामा दोनों आती दिखाई दिए थे। करीब आकर दोनों खुशकुन अंदाज में मंजर बिन जुबैर से मिले। फिर काब बिन आमिर ने राजदाराना से अंदाज में उसे मुखातब किया, क्या जिन दोनों मेहमानों ने आना था वो आ चुके हैं? इब्न जुबैर मुस्कुराया, कहने लगा, सरदार आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैं उन्हें ले आया हूँ और इस वक्त वो मेहमान खाने में बैठे बड़ी बेचैनी से आपकी आमद के मुंतजर हैं। जवाब में काब बिन आमर ने चरवाहे बिन जुबैर का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, तुम जरा मेरे साथ आओ। मैं और साद बिन सलामा पसंद करेंगे कि पहले तुम हमें उनसे मुतल्लिक कुछ तफसील कहो, इसके बाद मैं उन दोनों से मिलना पसंद करूंगा। दोनों सरदार चरवाहे को लेकर हवेली के दूसरे कमरे में दाखिल हुए। जब वो नशिस्तों पर बैठ गए तब इब्ने आमर ने उसे मुखातब किया, अब इन दोनों से मुतल्लिक मुझसे तफसील कहो ताकि मैं और मेरा भाई साद बिन सलामा जाने के वो कौन है और किस हद तक उन पर एतमाद और एतबार किया जा सकता है। जवाब में मंजर बिन जुबैर ने गला साफ किया और कहने लगा, आप दोनों सरदार ये तो जानते हैं कि दरिया फरवेश के किनारे जो राहिबों की खानकाहें बनी हुई हैं उनके अंदर जो राहिब रहते हैं वो नसरानी नहीं मुसलमान हैं, और यहाँ के राहिब किसी मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें राहिबों की एहतिसाबी अदालत के सामने पेश करते हैं। तो इन्हीं खानकाहों के राहिब जो असल में मुसलमान हैं और बज़ाहिर नसरानी बने हुए हैं हरकत में आते हैं और किसी न किसी तरह उन मुसलमानों को जिन पर झूठा इल्जाम लगाकर अजियत खानों की तरफ रवाना किया जाना होता है छुड़ा लेते हैं। अब जो जवान मेरे साथ आए हैं उनमें से एक का नाम पतरोश है, वो दरियाए फरवेश के किनारे की खानकाहों में पहले से रहने वाला है। दूसरा भी यूं जानो नौजवान है लेकिन बहुत तेज और होशियार है, नाम उसका हसन करसू है, हस्पानिया का रहने वाला है, लेकिन हस्पानिया को छोड़कर खैरुद्दीन बारबरोसा के इंतहाई अहम और काबिल एतमाद साथियों में शामिल हो चुका है। गो नो उम्र है लेकिन काम बड़े बड़े करता है, तलवार का धनी है, बेहतरीन मला और उम्दा किस्म का तैराक है, हस्पानिया का रहने वाला है। चंद माह पहले जब गरनाता के मुसलमानों पर आम हल्ला बोल दिया गया था और मुसलमानों की किताबों को जमा करके आग लगा दी गई थी, तब ये लोग गरनाता से भाग आए। उस वक्त बहुत से लोगों ने गरनाता छोड़ा था। उस भाग दौड़ में उसकी माँ और बहन इससे बिछड़ गईं। बाप उसका पहले ही हमला आवरों के हाथों मारा जा चुका था, सिर्फ ये अपने दादा को बचाकर अलबशारात की तरफ ला सका। इसका दादा जिसका नाम जाबर बिन मुगीस है वो समंदर के किनारे माहिगीरों की एक बस्ती में झोंपड़ी के अंदर रहता है।
یہ لڑکا جس کا نام میں نے حسن کرسو بتایا ہے اپنے دادا کو یہاں سے نکال لے جانا چاہتا ہے، لیکن جب تک اس کی بہو اس کی پوتی نہیں ملتی اس وقت تک نہیں جائے گا۔ کچھ عرصہ تک یہ اپنی ماں اور بہن کو یہاں تلاش کرتا رہا۔ جب اسے ناکامی ہوئی تو پھر دادا کو بتائے بغیر یہاں سے بھاگا اور خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں جا شامل ہوا۔ اب پھر اندلس کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر اس نے راہب کا بیس بدلا اور راہب ہی کے بیس میں یہ غرناطہ اور بہت سی دوسرے شہروں میں گھوم کر آیا ہے۔ دراصل اسے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن غرناطہ کے ایک نواحی کلیسا میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، اسی بنا پر یہ یہاں آیا ہے۔ اپنے دادا سے ملا، اس کے بعد اس کلیسا میں گیا، لیکن وہاں اس کی ماں اور بہن نہیں تھیں، دوسری عیسائی عورتیں تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا، اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا تھا۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اس نوجوان کا اندلس کے اندر بڑا احترام اور اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی نصرانی حکومت نے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کا ایک خاصا بڑا حصہ بھی مسلمانوں سے چھین لیا ہے اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ وہاں ان کا ایک سالار ہے، وہ بھی وہاں مسلمانوں پر مظالم روا رکھے ہوتا ہے۔ افریقہ میں جو نصرانیوں کا ایک بڑا بشپ تھا وہ وہاں ساری کلیساؤں کا نگران اعلیٰ تھا، نام اس کا لیوس تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور لیوس کو کسی نے قتل کر دیا، اور لیوس اور اس کا بیٹا چونکہ رہبانہ زندگی بسر کرتے رہے تھے اس لیے عام لوگ ان سے واقف نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے لیوس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، نام اس کا لیسانکو تھا۔